السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عظیم المرتبت، جلیل القدر علماء کرام، مبلغین اسلام، ادام اللہ فیضهم العالیہ، عظیم المرتبت، جلیل القدر جمیع بزرگان ملت دامت برکاتہم العالیہ، قابل قدر جمیع سامعین کرام حفظهم اللہ تعالی۔ ہم پر اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں محفل میں قطب رائچور حضرت سیدی شمس عالم قبلہ قطب رائچور علیہ رحمت و رضوان کا ذکر شریف بھی ہو رہا ہے، اور تاجدار بریلی شریف مجدد دین و ملت سید شاہ امام احمد رضا قبلہ علیہ رحمت و رضوان کا بھی ذکر شریف ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ جس تاریخ کو، جس مہینے میں اللہ کے دوست کا وصال ہوتا ہے، اس تاریخ میں یا اس مہینے میں اس اللہ کے دوست کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ سفر المظفر کا وہ عظیم مہینہ ہے جس میں کئی اللہ کے مقرب بندے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوئے ہیں، وصال شریف ہوا ہے۔ انہی میں تاجدار رائچور قطب رائچور حضرت سید شمس عالم قبلہ علیہ رحمت و رضوان کا بھی وصال شریف۔ اسی سفر کے مہینے میں تاجدار بریلی شریف امام اہل سنت سید امام احمد رضا قبلہ علیہ رحمت و رضوان کا بھی وصال شریف ہوا۔ اس مناسبت سے ان دونوں عظیم ہستیوں کا ذکر شریف اس نورانی محفل میں ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آفتاب خطابت حضرت علامہ محمد جعفر خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بصیرت افروز خطاب فرمایا ہے، پھر اور عظیم المرتبت علماء کرام مبلغین اسلام کا خطاب جلیل بھی مغرب کے بعد سے ہوتا آ رہا ہے۔ میں اپنے ان بزرگوں کے حکم کی بجاوری کے لیے اور سعادت مندی کے حصول کے لیے کچھ ذکر شریف عرض کر کے اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں۔ جتنا ذکر اللہ کے دوستوں کے ذکر میں گزرتا ہے، اتنا وقت اللہ کی رحمتوں کے برسات میں گزرتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، اللہ والوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ تو ہم جب تک بیٹھے رہتے ہیں، جب تک رحمت الہی کی گھٹا ہم پر چھائی رہتی ہیں۔ اور پھر حدیث شریف میں ہے ذکر الاولیاء کفارۃ للذنوب، اولیاء اللہ کا ذکر گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وذکر الانبیاء عبادت، اور انبیاء کا ذکر تو اللہ اپنی عبادت میں شمار کر لیتا ہے۔
اس طرح اللہ والوں کے ذکر کی محفل میں رحمت الہی بھی برستے رہتی ہے، اور اس ذکر کی برکت سے ذکر کرنے اور سننے اور اس محفل میں بیٹھنے والوں کے گناہ میٹ دیے جاتے ہیں۔ ہم گھر سے آئے تھے، کئی گناہ ہمارے نام اعمال میں تھے، لیکن یہ اولیاء اللہ کے ذکر کی برکت سے جب ذکر کی محفل سے نکل کر گھر جا رہے ہیں تو بالکل گناہ مٹ چکے، صاف ستھری حالت میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ذکر کی تھوڑی سی ذکر کی محفل میں ہمارے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کو دوستوں کا ذکر محبوب ہے، وہ دوستوں کو بھی چاہتا ہے، ان کے ذکر کو بھی پسند کرتا ہے، ذکر کرنے اور سننے والوں سے محبت کرتا ہے کہ میرے محبوبوں کا ذکر کر رہے ہیں، میرے لاڈلوں کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ میرے لاڈلے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ میرے دوست ہے، میرا اتنا خیال ہے، تو ایسوں کو اللہ گھر جانے سے پہلے ہی معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہمارا فائدہ ہے۔ پھر اللہ والوں کے ذکر سے، ہمارے ذکر سے وہ بلند نہیں ہوتے، انہیں رب العالمین بلند فرماتا ہے۔ ہم ذکر کریں تو یہ ذکر کی برکت سے اللہ ہمیں بلند کر دیتا ہے۔ میرے بلند رتبہ دوستوں کا ذکر کیا، لہذا ان کو بھی بلند کر دو، ان کے ذکر سے فائدہ ہمارا۔ اللہ والوں کا جب ہم ذکر سنتے ہیں، ان کی شان، رفعت، عظمتیں، ان کی سیرت، نبی کے ساتھ ان کے غلامی کا جو انداز تھا، جو ان کا خوف الہی تھا، عشق رسول تھا، سنتے ہیں تو ہم میں بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے، ہم بھی خوف الہی کے ساتھ زندگی گزاریں، ہم بھی عشق رسول کے ساتھ انہی کی طرح ہم نبی کے غلام بن کر زندگی گزاریں، جذبہ پیدا ہوتا ہے، توفیق ہوتی ہے، تو ہم بھی اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ان کی عظمتیں سننے سے دل میں ادب احترام پیدا ہوتا ہے۔ اللہ والوں کا ادب محبت جتنی بڑھتی ہے، ایمان اتنا زیادہ قوی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں جو اللہ والوں کے ذکر میں، دین پاک کی شریعت کے ذکر میں محفل میں حاضر ہوتے رہتے ہیں، ان کا مزاج اللہ والوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جن کو اپنے پاس بڑے مراتب دینا چاہتا ہے، ان کے ذریعے دین کی خدمت لے لیا کرتا ہے۔ یہاں پر علماء کرام، مبلغین اسلام، ان کے دلوں میں اللہ نے جذبہ عطا کر دیا ہے کہ اس کے دین پاک کی، اس کے مصطفیٰ کی شریعت کی خدمت کریں۔ یہ حضرات اس مسجد میں ہر اتوار کو مغرب سے لے کر عشاء تک اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے، مصطفیٰ کی امت کو مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچانے کے لیے یہ کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جو اس نورانی محفل سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ ہستیاں مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچانے کی کوشش۔ یہ بازاروں میں ان ایسا ان ویسا لڑائی جھگڑوں کے بجائے اللہ کے گھر میں اللہ والوں کا ذکر، اللہ کے نبیوں کا ذکر، نبیوں کے سلطان کا ذکر، رب العالمین کا ذکر، اس کے پاکیزہ شریعت کا ذکر، اس کے قرآن کا ذکر، مصطفیٰ کے حدیث کا ذکر، اللہ والوں کی سیرت کا تذکرہ سنتے سنتے ہم میں بھی وہ پیارے اوصاف آ جاتے ہیں جو شریعت ہم میں دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ مبارک موقع ہے۔ اب بھائی آج کا معاملہ سب اپنی اپنی فکر میں رہتے ہیں، کون کس کی فکر میں زیادہ تر نہیں۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرنے، مصطفیٰ کی امت کو مصطفیٰ کے قریب کرنے کا جذبہ دیا ہے، موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ یہاں پر دینی مسائل بھی بتائے جاتے ہیں، یا خوف الہی کی باتیں بھی کی جاتی ہیں، نبی کے عشق، نبی کی غلامی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بیٹھ کر تھوڑا سا وقت بیٹھیں تو میں نے کہا نا، اٹھتے وقت رحمت الہی بھی اس کی گھٹائیں چھا جاتی ہیں، رحمت الہی کی برسات بھی ہوتے رہتی ہے۔ پھر میں بولا نا، حدیث میں ہے اولیاء اللہ نیک بندوں شریعت کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے والوں کے گناہ میٹ دیے جاتے ہیں۔ بلکہ ایک اور حدیث شریف سنا کر میں تھوڑا سا ذکر ان دو مخربین کا تھوڑا سا ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ الحمدللہ اپنے عظیم جلیل علماء کرام، خطیبان اسلام، مبلغین کرام سے پیاری پیاری باتیں سنتے آ رہے ہیں،
ہم جو کچھ سنیں بس بزرگوں کے عظمتوں کو سنیں تو ان کی ادب کے لیے ہمارے سر جھک جائیں، دلوں میں ان کی عظمت و محبت کا چراغ روشن ہو جائے، ہم کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ ہو، اور اللہ توفیق دے ہماری دنیا کی زندگی کامیاب ہے۔ دنیا میں اللہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا، بڑے مرتبے پا کر آنے کے لیے بھیجا ہے۔ رہنے کی جگہ تو اللہ جنت کو بنایا ہے، یہ رہنے نہیں بڑے مرتبے پانے کے لیے جگہ بنایا ہے۔ اس لیے امتحان لیتے جا رہا ہے، بلاتے جا رہا ہے، رہتے جا رہے ہیں، رکھنے کو بلایا جی، اچھے کام کرو، آؤ پھر وہاں بڑے درجے ملیں گے، وہاں سے نہیں نکالا جائے گا، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، وہاں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کروڑوں سال کے بعد بھی وہاں سے جنت ہے نہیں، خربوں سال کے نہیں، وہ رہنے کے لیے بنایا گیا، یہ رہنے کے لیے نہیں، آزما کے بڑے درجے دے کے بلانے کے لیے ہے۔ اب جو بڑے درجے پائے اچھا ہے، جو نیک بن کے جائے اس کے لیے موقع غنیمت ہے، ایک ایک لمحہ موتی سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں، سنیں۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہو رہی ہے، اس کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے، شریعت مطہرہ کی بات ہے، اس کے محبوبوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جو ایسی محفلیں جہاں ہوتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسی محفلوں کو فرشتے تلاش کرتے ہیں، جہاں ایسی محفل ہو جا کر وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ کب تک بیٹھتے ہیں؟ جب تک محفل چلتے رہتی ہے تب تک فرشتے بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ والے فرشتے تو ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، یہ ذکر کی محفل میں وہ بھی ساتھ ہو جاتے ہیں جو رحمت الہی والے فرشتے ہیں، ان کے بیچوں میں ہم ہوتے ہیں، نورانی مخلوق، بے گناہ مخلوق۔ ذکر کی رحمت الگ برستی ہے، اور فرشتوں کی جو رحمت ہے وہ رحمت کے چھینٹے بھی برسنے لگ جاتے ہیں۔ پوری آخر محفل تک بیٹھتے ہیں فرشتے، معصوم بے گناہ۔ ہم دعائیں کرتے ہیں تو آمین کہتے ہیں، پیارے نبی کہتے ہیں جس کی دعا کے ساتھ فرشتوں کی آمین مل جاتی ہے وہ دعا رب کے دربار میں قبول کر لی جاتی ہے۔ معصوم زبان سے آمین کر رہے، نورانی فرشتے آمین کر رہے، یہ کیا ذکر ہے، دعائیں ہیں، بس یہ ہونا جی۔ آپ جب محفل ختم ہوتی ہے تو فرشتے اڑ کر کہاں جاتے ہیں؟ آسمانوں کے پار چلے جاتے ہیں، ساتوں آسمان پار جاتے ہیں۔ اللہ پاک پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ اللہ کو معلوم ہے پھر بھی پوچھ رہا ہے تاکہ بندوں کو معلوم ہے ذکر کرنے والوں تمہارا کیا مقام ہے، اس لیے پوچھ رہا ہے۔ اور یہ باتیں حبیب فرما رہے ہیں امت کو قیامت تک کی۔ اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں تیرے ذکر کی محفل سجی تھی وہاں سے آ رہے ہیں۔ تو کہا یہ میرے یاد کرنے والے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کیا میری جنت انہوں نے دیکھا ہے؟ یہ کہتے ہیں نہیں دیکھا، نہیں دیکھا ہے، خالی سنے تو یہ حال ہے، وہاں کی بہاریں دیکھ لے تو کیا حال ہوگا۔ تو فرشتے کہتے ہیں یہ عظمت والی جنت جس کے بارے میں پیارے نبی فرماتے ایسی ایسی نعمتیں اس کے اندر ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کا ذہن سوچ سکتا ہے۔ جتنی بھی اعلیٰ نعمتوں کا تصور کرو وہ حقیر ہے، اللہ نے جو بندوں کے لیے چھپا کے رکھا اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے اگر وہ دیکھ لے نعمتوں کا کیا عالم ہوگا، تو فرشتے کہتے ہیں مانگنے میں اور شدت ہو جائے گی، اور زیادہ مانگنے لگ جائیں گے۔ یہ کہتا تو پھر کہتے ہیں کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہا تیری دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کہا انہوں نے دیکھا ہے میری دوزخ؟ کہا نہیں دیکھا۔ اگر دیکھ لیں تو کیا عالم ہوگا؟ وہ دوزخ ایسی ہولناک ہے کبھی ہم نے دنیا میں دیکھا نہیں منظر۔ پہاڑوں کے اسے ایک ایک شعلے ہیں آگ کے، اس کی گرمی کی شدت یہ ہے بڑا ڈلہ چھوٹے ڈلوں کو پگھلا دیتا اپنی گرمی سے۔ اس میں کہ کم سے کم عذاب کا ذکر حدیث میں آیا ہے، میں بتا دوں، جس کو سب سے کم عذاب ہوگا صرف اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، بس یہ سب سے کم عذاب ہے۔ اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے تو اس کی گرمی کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ اس کا بھیجا سرمے کا پگھل کر بہنے لگے گا،
اور یہ سب سے کم عذاب جہنم کا ہے، تو کم عذاب میں یہ تکلیف ہے کہ وہ کہے گا، اپنے دل میں کہے گا پورے دوزخ میں مجھے سب سے بڑا عذاب دیا گیا، بولے گا سب سے بڑا عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، بولے گا۔ تو آپ اندازہ کیجئے سب سے کم عذاب والا اتنی سختی میں ہے، جہنم کا سب سے بڑا عذاب سمجھ رہا ہے اسے، تو اب جس کو دوزخ کے اندر ڈال دیا گیا اس کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک پوچھے گا کیا انہوں نے میری دوزخ دیکھا ہے؟ جو کہہ رہے ہیں اللہ پناہ میں رکھ، دیکھا ہے کیا؟ نہیں دیکھا ہے، تو اگر بغیر دیکھے مجھ سے پناہ مانگ رہے ہیں، دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ تو یہ فرشتے کہتے اگر دیکھ لیتے تو پناہ مانگنے میں اور بھی سختی کرتے اور شدت سے پناہ مانگتے۔ تو اللہ کہتا ہے فرشتوں تم گواہ رہو، ان جنت مانگنے والوں جو میرے یاد کی محفل میں بیٹھنے والے جو مجھ سے جنت مانگ رہے ہیں، دوزخ کی پناہ مانگ رہے ہیں، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے اور جنت ان کے لیے لازم کر دیا ہے۔ ذکر میں بیٹھ کے اٹھے تک دوزخ سے معافی ہے، جنت لازم ہے، کوئی معمولی محفل ہے یہ؟ یاد الہی کی محفل، اس کے محبوبوں کے ذکر کی محفل، بیٹھ کے اٹھے تک آدمی دوزخ میں تھا تو جنتی ہو جاتا ہے۔ ابھی اس لیسٹ میں نام تھا، اس سے مٹا کر جنتی لیسٹ میں کر دیا، کتنی بڑی دولت ہے۔ مگر شیطان وسوسے ڈال کر روکنے کی کوشش کرے گا، کیوں؟ یہ لوگ بیٹھے بیٹھے میں ادھر لے جا رہا ہوں اور یہ ذکر میں جا کے ادھر ہو جا رہے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ میں جیسا دوزخ میں یہ بھی دوزخ میں رہے، بس فتح ڈال کر غفلت ڈال کے آنے نہیں دیتا۔ اپن چاہے شیطان سے مقابلہ کرتے ہوئے محفل میں پہنچ جانا چاہیے، تاکہ گھر میں جاتے جاتے لیسٹ دوزخ میں تھی تو لیسٹ ہماری جنت کی بن جائے۔ اللہ معافی دے دیتا۔ اچھا وہی نہیں، تم گواہ رہو، اللہ کہہ رہا کہ میں نے ان کو دوزخ سے بچا لیا ہے، جنت لازم کر دیا۔ اب یہ فرشتے کیا بولتے ہیں، اے پروردگار، اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے ذکر سننے کے لیے نہیں گئے تھے، اپنے کام سے جا رہے تھے، جاتے جاتے ذکر کی محفل نظر آئی تو بیٹھ گئے، خاص ذکر میں جانے کے لیے نہیں۔ مطلب کیا؟ یاد کے لیے آنے والوں کو تو دوزخ معاف کر دیا، جنت لازم کر دیا، جو ذکر میں بیٹھنے کے لیے نہیں آئے، ذکر سن رہے تھے کام سے جاتے جاتے بیٹھ گئے، تو اللہ جواب میں کہتا میں نے انہیں بھی معاف کر دیا، انہیں بھی جنت لازم کر دیا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے میری یاد کی محفل میں بیٹھنے والے ایسے سعادت مند لوگ ہیں کہ ان کی صحبت میں رہنے والا بھی میری رحمت سے مایوس نہیں کیا جاتا۔ ان کی صحبت میں بیٹھنے والے کو بھی میں نواز دیتا ہوں۔ سمجھ رہے؟ یہ ہے برکات اس کے۔ اب جتنا زیادہ بیٹھو اتنے مقامات بلند ہوتے جائیں گے۔ ایسی محفل جہاں ملے ذکر الہی ہو رہا ہو، ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو، خوف الہی کی باتیں ہوں، عشق رسول کی باتیں ہوں، اللہ کے رسول کے سچے غلاموں کی باتیں ہوں، اللہ کے پیارے دوستوں کی باتیں ہو، شریعت مطہرہ قرآن و حدیث کا تذکرہ ہو، ایسی محفل جہاں ملے موقع۔ وہ لمبا بھی نہ بھائی مغرب سے عشاء کر رہے ہیں، زیادہ پریشانی بھی نہیں، سارا وقت کمائی میں لگائیں، محنت میں لگائیں، دیگر کام میں تھوڑا وقت لگائیں، اتنے وقت میں گناہ پورے معاف ہو کے پاک صاف جا رہے ہیں۔ اب ان مقربین کا ذکر ہو رہا ہے جن کے ذکر کے برکت سے گناہ میٹ دیے جاتے ہیں، رحمت الہی کی برسات شروع ہوتی ہے۔ میں پہلے تاج دارے رائچور خطب رائچور حضرت سیدی شاہ عالم شمس عالم قبلہ علیہ رضوان کے بارے میں عرض کروں گا۔ وہ ایک انتہائی مقرب بندے ہیں، اللہ کے لاڈلے بندے ہیں، ان کی ساری زندگی یاد الہی میں گزری ہے اور اپنے نبی کی غلامی میں گزری ہے۔ یہ صرف قرب الہی کی طرف اپنی زندگی کو نہیں پہنچا ہے، بلکہ اللہ کے بندوں کے دلوں کا تصفیہ تزکیہ کر کے، ان کے قلوب کو صاف ستھرا کر کے، ان کو اللہ والے بنا کر آپ خود بھی قرب الہی پاتے رہے اور بندوں کو بھی اللہ کے قریب کرتے رہے۔ ان کی زندگی اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرنے میں لگ گئی۔ ادھر عبادت ہے، ریاضت ہے، زہد ہے، تقویٰ ہے، بس مست ہے یاد الہی میں،
تو ادھر جو بندے قریب میں آ گئے نظر ڈال کر اللہ کے قریب کر دیا، کبھی نصیحتوں کے ذریعے، کبھی نگاہ کرم کے ذریعے، اس طرح بڑے مقامات تک پہنچاتے رہے، اور اللہ نے آپ کو ایک بڑا خاندان بھی عطا فرمایا۔ آپ حبیب پاک کے پیارے نواز ہیں، سیدنا علی مرتضی حیدر کرار کے دل کا ٹکڑا ہیں آپ سیدہ فاطمۃ الزہرا بنت رسول اللہ سیدۃ نساء اہل الجنہ کے دل کا ٹکڑا ہیں آپ جنتی جوانوں کے سردار، حبیب کے پیارے نواسے، اور خلیفہ رسول اللہ سیدنا علی مرتضی حیدر کرار کے پیارے بیٹوں، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا بنت رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑوں، یعنی حسنین کریمین کے نور نظر بھی ہیں آپ۔ اللہ نے بڑا گھرانہ آپ کو دیا ہے، بڑا خاندان آپ کو دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ حبیب پاک کے خاندان کے شہزادے ہیں، حضرت سیدی شمس عالم علیہ رحمت و رضوان نبی کا خاندان ہے، نبی کا گھرانہ ہے۔ یہ محنت سے نہیں ملتا، صرف رب کے کرم سے ملا کرتا۔ تو جو رب کے کرم سے ملتا ہے اللہ نے وہ بھی عطا کیا، اور ایک درجہ ہے محنتوں سے ملتا ہے، کوششوں سے ملتا ہے، وہ بھی مرتبہ آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ کوششوں سے ملنے والا کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ ذکر فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے پاس بڑے درجے والے وہ ہیں جو تقوی میں بڑے ہیں۔ اس میں ہماری محنت ہے، کوشش ہے، ریاضت ہے، مجاہدات ہے۔ جو جتنا تقوی میں آگے ہوگا اللہ کہتا میرے بارگاہ میں مرتبے میں آگے ہوگا۔ اللہ نے انہیں جو بغیر محنت کے صرف فضل سے ملا کرتا ہے وہ خاندان کا اعلیٰ شرف بھی دیا ہے، اور جو محنتوں ریاضت و مجاہدات عبادت و ریاضت کے بعد ملتا ہے وہ مرتبہ بھی حضرت کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ دونوں کمالات کے جامع بنایا، اپنے وقت کے عظیم المرتبت مقرب بندوں میں اللہ نے آپ کو شامل فرمایا ہے۔ آپ دنیا کے زندگی میں تھے تو بھی کشف و کرامات جاری تھے، وصال بھی فرما، آج بھی کشف و کرامات تصرف کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ پاک آپ کے عظیم فیضان کو ہمیشہ یہ رائے چور پر نہیں، اللہ والوں کا فیضان سارے جہاں پر جاری رہتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کے فیضان سے ہمیشہ ہم کو مالا مال کرتے رہے، ان کی نگاہ کرم سے ہم کو ہمیشہ اپنے قرب میں پرواز کرنے کی سعادت دے، اپنے مصطفیٰ کی غلامی تک پہنچاتے رہے۔ اور ایک ولی ہے حضرت سیدی مجدد ملت امام اہل سنت سید امام احمد رضا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اللہ نے ان کو ریاضت، مجاہدات، عبادت، ذکر و فکر میں مشغول رہنے کا اونچا مقام عطا فرمایا۔ وہ ہر وقت یاد الہی میں رہتے، اور اللہ نے آپ کو بھی اپنے قریب ہونے والا نہیں، نگاہ کرم کر کے کئی بندوں کو اللہ کے قریب کرنے والا بنایا۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں میں جس سے جو چاہا کام لیا ہے۔ آپ دیکھیے مفسرین نے ان کو قرآن کی تفسیر کا کام لیا، محدثین نے ان کو حدیث شریف کے شروحات کی خدمت کا کام لیا ہے، فقہاء ہے قرآن حدیث سے مسائل استنباط کرنے کا کام لیا ہے۔ ایسے ہی اولیاء اللہ کی کئی قسمیں ریاضت و عبادت کے ذریعے قرب پاتے رہے۔ کوئی تو جہاں پر کفر و شرک پھیل گیا وہاں پر اسلام اور ایمان کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ کے بندوں کو ایمان و اسلام کی دولت سے مشرف کر کے ان کی ابدی زندگی کو نجات کی زندگی بنایا۔ اور بعض اولیاء کرام وہ ہیں جو الحمدللہ کلمہ تو پڑھنے والے ہیں، مسلمان تو، لیکن
عقیدوں میں رستے بھٹک رہے ہیں، کوئی یہ عقیدے میں چلے جا رہا ہے، کوئی وہ عقیدے میں چلے جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے ایسے نازک وقتوں میں صحیح عقیدے کا درس دینے والے اولیاء کو بھی پیدا فرمایا۔ تو بعض اولیاء اللہ سے شرک و کفر سے بچا کر اسلام و ایمان کی منزلوں تک پہنچانے کا کام لیا، اور بعض اولیاء اللہ سے جو اسلام ایمان کے ساتھ قائم ہیں ان کو باقی رکھنے کا کام لیا ہے، تاکہ اسلام ایمان میں رہتے ہوئے پھر گڑھوں میں نہ چلے جائیں، پھر گمراہی کے تاریک اندھیروں میں نہ بھٹک جائیں، وہ بھی کام لیا ہے۔ تو حضرت سید امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدی شاہ امام احمد رضا قبلہ علیہ رحمۃ الرضوان سے اللہ نے ان بندوں میں آپ کو شامل کیا ہے جن سے اللہ نے، جن اولیاء اللہ سے اللہ نے لوگوں کو گمراہی کے گڑھوں میں بچنے سے بچائے ہیں، ان اولیاء اللہ میں آپ کو شامل کیا ہے۔ ان اولیاء کرام میں ایک مرتبہ بھی رکھا ہے اللہ نے، وہ ہے مجدد کا مرتبہ۔ مجدد یہ وہ مرتبہ ہے جس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں جیسا جیسا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانے سے لوگ دور ہوتے جاتے ہیں، دین میں دھڑاڑیں پیدا ہو جاتی ہیں، آقا کی سنتیں مٹنے لگ جاتی ہے۔ ابھی پیارے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ جس میں میں رونق افروز ہوں، جن کو میری صحبت میں رہنے کا شرف حاصل ہے، جن کو میری دیدار کا شرف حاصل ہے، جن پر میری نگاہ صبح و شام پڑتے رہتی ہے، جو میرے پاکیزہ تعلیمات کو سنتے اور عمل کرتے ہیں، وہ میری صحبت میں رہنے والی پاکیزہ ہستیوں کا ایک زمانہ وہ بہترین زمانہ ہے۔ پھر اس کے بعد ان سے لگا ہوا زمانہ، ثم من یلونہم، اس سے لگا ہوا یعنی تابعین کا زمانہ، ثم من یلونہم، پھر ان سے لگا ہوا یعنی تبع تابعین کا زمانہ۔ پیارے نبی کہتے ہیں میرے ساتھ رہنے والے بہترین زمانے والے، کیوں میری صحبت نصیب ہوئی ہے، جس کی برکت سے ان کو اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ مراتب طے کرنے کا موقع ملا۔ پھر میرے تربیت یافتوں کی صحبت میں رہنے والے، ان کا درجہ ہے، ان کا مقام ہے، اس کے بعد ان کی صحبت میں رہنے والوں کا مقام ہے، وہ ان کی صحبتوں کی برکت سے اعلیٰ مقامات پائیں گے۔ لیکن اس کے بعد کا جو زمانہ ہو زوال کی طرف جاتا رہے گا۔ اب جیسے جیسے زمانہ بڑھتے رہے گا، فرقے بھی کئی ہوتے رہیں گے عقیدوں میں، عمل میں بھی کئی دھڑاڑیں آ جائیں گی، بدعمالیاں پھیل جائیں گی۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ جھوٹ عام ہو جائے گا، پھر امانت میں خیانت ہونے لگے گی، عجیب عجیب قسم کے گناہ ہونے لگیں گے۔ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اردو میں مطلب عرض کر رہا ہوں، یعنی تینوں زمانوں کے بعد جو دھڑاڑیں آئیں گی، اتنی برائیاں پھیلتے جائیں گی میری امت میں، جتنے یہودیوں میں گناہ تھے اتنے میری امت میں ہو جائیں گے، کلمہ پڑھنے والوں میں ہو جائیں گے۔ آقا مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، جیسے ایک جوتی دوسرے جوتی کے برابر ہوتی ہے، میری امت کے گناہ بھی یہودیوں کے گناہ کے اتنے برابر ہو جائیں گے۔ عمل میں دیکھو تو یہ تباہی، عقیدوں میں دیکھو تو بنی اسرائیل، وہ بھی مثال، عقیدوں میں بھی بنی اسرائیل کی مثال دی ہے نا۔ بدعملی میں بھی دیکھو تو یہودیوں کی طرح، عقیدوں میں بھی دیکھے تو ان کے جیسے فرقے میری امت میں ویسے فرقے ہو جائیں گے۔ تفرقت بنو اسرائیل علی 72 فرقتن، یہودی لوگ 72 فرقوں میں بڑھ گئے تھے، یہ بھی یہودی فرقہ، وہ بھی فرقہ یہودی، یہ بھی یہودی، اور ان کا کچھ الگ عقیدہ، ان کا 72 فرقوں میں بڑھ گئے تھے۔ وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 فِرْقَةً، ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ عمل میں بولے یہود کے برابر، عقیدے میں بولے وہ تو 72 سے میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ آقا فرماتے کلہم فی النار، سب دوزخ میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک ملت کے، وہ دوزخ میں نہیں جائے گی۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے کیا وہ ایک ملت کون سی ہے یا رسول اللہ جو دوزخ میں نہیں جائے گی؟ قال، پیارے نے کہا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ نبی کے طریقے کو سنت کہا گیا اور صحابہ کی جماعت کو جماعت کہا گیا۔ جو میری سنت اور صحابہ کی جماعت والے ہیں،
اسی حدیث کا مطلب ہے اہل سنت و جماعت. اہل سنت و جماعت دوزخ میں نہیں جائیں گے. ابھی جتنے محدثین ہیں، جتنے مفسرین ہیں، جتنے فقہاء ہیں، جتنے اولیاء اللہ ہیں، سب اہل سنت پر قائم تھے اور امت کو اہل سنت پر چلاتے رہے ہیں رہنمائی کے ذریعے. اب مجددین کا کام بھی وہی ہے کہ خود بھی اہل سنت کے عقیدے اہل سنت بن کر رہے، امت کو بھی اہل سنت کا درج دیتے رہے. یہ مجددین ہمارے دکن کے مخرب بندے اللہ کے شیخ الاسلام عارف باللہ عاشق رسول اللہ حافظ امام محمد انوار اللہ شاہ فاروقی بانی جامع نظامیہ، جن کو اللہ کے حبیب نے مدینہ منورہ میں خواب میں اشارہ کر کے دکن بھیجا ہے دینی مدرسہ قائم کرنے اور پاکیزہ عقیدہ چمکانے کے لیے، اچھے اعمال پھیلانے کے لیے. آپ دیکھیے اللہ کے حبیب کے بھیجے ہوئے ولی کامل بھی کہتے ہیں اہل سنت و جماعت حق پر ہے. میں کہتا ہوں تاجدار اہل سنت امام احمد رضا قبلہ رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے تو انہی کے زمانے کے ایک اور عظیم مجدد وہ تاجدار اہل سنت سید امام انوار اللہ شاہ فاروقی علیہ رحمہ کا ذکر، دونوں ایک ہی زمانے کے. بریلی شریف سے وہ حق کو چمکا رہے تھے، دکن شریف سے یہ حق کو چمکا رہے تھے. ان کی روشنی جا کر پورے عالم میں چمکی ہے، ان کی روشنی بھی سارے عالم میں چمکی ہے. اللہ اپنے دوستوں کی تعلیمات کو مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک پھیلا دیتا ہے، زمین سے آسمان تک چمکا دیتا ہے. الحمدللہ یہ سارے دوستوں کی تعلیم ایک ہی ہوتی ہے، علاقے الگ ہیں، تعلیم ایک ہے. اب اپنے دیکھو سلسلے بھی الگ الگ ہیں ہمارے، مگر تعلیم ایک ہے. یہ قادری ہے، یہ نقش بندی ہے، یہ چشتی ہے، یہ سہر وردی ہے، یہ اشرفی ہے، یہ رضوی ہے، یہ حشمتی ہے، یہ برکت، جتنے الگ نام ہیں مگر دیکھو تو عقیدہ سب اہل سنت ہے. نام الگ ہے، عقیدہ ایک ہے، عمل ایک ہے. سبھی خوف الہی کی تعلیم ہے، سب میں عشق رسول کی تعلیم ہے. اب اسی طرح لے لو ہمارے مسالک، یہ مذہب جو ہے حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، مسئلے الگ الگ ہیں، عقیدہ اہل سنت ہے. بھائی مسائل فقہاء کرام قرآن حدیث سے سمجھ کر جو بھی مسئلہ بتائے علم رکھ کر بتائے ہیں، اس لیے وہ خطا بھی کریں تو اللہ ایک ثواب دیتا ہے، درست کرے تو ڈبل ثواب دیتا ہے. مگر قبول کر لیتا ہے اپنی دربار میں، خطا بھی ہوئی تو قبول کرتا ہے، حق ہے تو بھی قبول کرتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں چاروں مسلک حق ہے. حق ہے، خطا ہے تو بھی حق ہے. کیوں؟ حق کا مطلب رب کی دربار میں قبول ہے. حنفی کہتے ہیں ناف کے اوپر ہاتھ باندھیں، شافعی کہتے ہیں ناف پر ہاتھ باندھیں، شافعی کہتے ہیں ناف کے اوپر بلندیوں پہ باندھیں. اب کوئی کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھیں، کوئی کہتے ہیں ہاتھ پورا باندھ کر نماز پڑھیں. سب الگ الگ کریں، رب کی دربار میں یہ سب قبول ہے. کیوں؟ سب مجتہدین فرما رہے ہیں، ان کی پیروی نے جو علم رکھ کر مسائل بتائیں فقہاء کرام. اب ہے میرے کہنے کا مطلب مسئلے الگ الگ ہیں. اپن بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آیات امام صاحب آہستہ دل میں پڑھ لیتے ہیں، شواف حضرات زوردار آواز میں پڑھتے ہیں. آہستہ پڑھو تو بھی رب کی دربار میں قبول ہے، جو ائمہ کی تابع ہو کر زور سے پڑھے تو وہ بھی قبول ہے. امام صاحب پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ، کوئی مقتدی حنفیوں کا نہیں پڑھتا ہے سورہ فاتحہ، اور شواف حضرات امام صاحب پڑھتے ہی تھوڑا خاموش بیٹھتے ہیں، مصلی بھی پڑھ لیتے امام صاحب سورہ فاتحہ. وہ پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی رب کی دربار میں قبول ہے، یہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی قبول ہے. مسائل میں اختلاف ہے مگر رب کی دربار میں سب قبول ہے. تو یہ اختلاف مسائل کے باوجود عقیدے میں سب ایک ہے.
امام اعظم بھی سنی ہے، امام شافعی بھی سنی ہے، امام احمد ابن حنبل بھی سنی ہے، امام مالک بھی رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ کہنے کا مطلب مسئلے الگ الگ ہے، عقیدہ ایک ہے۔ کیوں؟ پیارے نبی نے کہا اہل سنت و جماعت حق پر ہے، تمام مجتہدین حق پر ہے، اس لیے سب اہل سنت ہے۔ پڑھ کے دیکھیے کیا عقیدہ تھا، آپ دیکھ لیجئے۔ اذا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف قادری سلسلہ منسوب ہے، سیدی خواجہ بہاءالدین نقشبند قبلہ کی طرف نقش بندی سلسلہ منسوب ہے، حضور غریب نواز ان کے اوپر کے پیر کی طرف چشتی سلسلہ منسوب ہے، اسی طرح شیخ شہاب الدین سہروردی قبلہ کی طرف سہروردی سلسلہ منسوب ہے۔ ان بزرگوں کے وظائف ذکر کے طریقوں کو دیکھو تو الگ الگ ہے۔ کوئی اللہ کے ذریعے قرب پا رہے ہیں، کوئی لا الہ الا اللہ کے کثرت ذکر کے ذریعے قرب پا رہے ہیں، کوئی دل میں ذکر کر کے قرب الہی پا رہے ہیں، کوئی زوردار انداز میں ذکر کر کے۔ ان کے ذکر کے انداز الگ ہے، طریقے الگ ہے، طریقے الگ الگ ہے، مگر عقیدے میں دیکھو تو ہر تاجدار اہل سنت و جماعت، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے جب اتنے فرقے نکلیں گے مانا علیہ واصحابی، جو سنت و جماعت ہے وہ حق پر ہوگی۔ یہی تعلیمات ہر ولی کی ہے، اہل سنت و جماعت۔ ساری زندگی تاجدار اہل سنت، عاشق رسول اللہ، عارف باللہ امام حافظ محمد انوار اللہ شاہ فاروقی بانی جامعہ علیہ رحمۃ اللہ نے ساری زندگی یہی درد دیا، اہل سنت و جماعت حق ہے۔ اے امت مصطفیٰ، اہل سنت و جماعت کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہو، اور یہ کہا نہیں، دلائل بھی دیے ہیں حق ہونے کے۔ آج کتابیں موجود ہیں، یہی در صاحب کے زمانے کے مجدد تاجدار اہل سنت حضرت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قبلہ رضی اللہ عنہ زندگی بھر کہا اے امت مصطفیٰ، اہل سنت و جماعت حق ہے، کیونکہ پیارے نبی کی تائید ان کے ساتھ ہے۔ قائم بھی رہے، امت کو بھی درد دیتے رہے، اور ایسے ہی نہیں بلکہ ہر عقیدے پر دلائل بھی دیتے رہے، زندگی بھر دیتے رہے۔ آج کتابوں میں دیکھو موجود ہے الحمدللہ۔ اب انہی پاکیزہ ہستیوں کے فیض پانے والے انہی کی کتابیں لے کے امت تک پہنچا رہے ہیں، انہی کے پیارے درس کو۔ تو تاجدار اہل سنت سفر المظفر حضرت اعلیٰ حضرت کے وصال شریف کا میں، تو آپ نے زندگی بھر زہد و تقویٰ بھی اپنایا، لوگوں کو تقویٰ کی تعلیم بھی دی ہے، مصطفیٰ کے غلام بن کر زندگی گزارنا۔ اس کے ساتھ جب عقیدوں کی دراڑ آئی تو اللہ کے نبی نے جس عقیدے کی تعلیم دی اس کو بتایا۔ سارے مقربین نے، محدثین نے، فقہاء نے، مجتہدین نے، بڑے بڑے ابدال و اختاب و اغواس نے جس کو حق کہا، مجدد ملت نے اسی کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ یہ جتنے بزرگان دین ہیں ان میں اہل سنت کا کوئی بانی نہیں ہے، ہر فرقے کا ایک بانی ملے گا، اہل سنت کا کوئی بانی نہیں۔ یہ سب مقررین مقربین سب اہل سنت کے حامی ہے، بانی کوئی نہیں۔ اس کے بانی تو ذات مصطفیٰ ہے۔ سب جماعتیں ایک ایک وقت میں نکلی ہے، اہل سنت نکلی ہوئی نہیں، مصطفیٰ سے آنے والی جماعت، نبی کی سنت سے۔ آپ وہاں سے تو اسلام چل رہا ہے، جہاں سے حق چل رہا ہے وہاں سے آنے والی ہے، بیچوں میں نہیں۔ بانی جان وہی کہے جتنے جماعتیں اہل سنت سے نکل کر بنی ہے، اہل سنت کسی سے نکلی ہوئی نہیں ہے، چلی آ رہی جماعت۔ پیارے نبی کہے نکل کر الگ ہو گئے، اور حبیب نے فرمایا من شذ شذ فی النار، جو بڑی جماعت سے علیحدہ ہوگا علیحدہ دوزخ میں جائے گا، ان کے نکلنے سے جماعت کو نہیں ڈالا جائے گا۔ من شذ، جو الگ ہوگا، شذ الگ ڈالا جائے گا، اس کے نکلنے سے ان جماعت کو نہیں ڈالے گا اللہ۔ قصور ان کر رہا ہے، جماعت کو کہیں کو ڈالے گا اللہ، جو قصور کرے سزا اس کو نہ بھائی۔ حدیث میں ہے جی اتبعوا السواد العظم، پیارے نے بڑی جماعت کی پیروی کرو۔ عام مسلمانوں کی جماعت بڑی جماعت ہے، وہی ہے اہل سنت و جماعت، پوری دنیا میں بڑی جماعت۔ میرے کہنے کا مقصد ان بزرگوں نے وہی جماعت پر قائم رہے، وہی جماعت کا درد ہے، اسی لیے انہی کے طریقے کو حق کہا جاتا ہے، انہی کے مسلک کو حق کہا جاتا ہے۔ چاہے کوئی سے بھی ولی ہو، سب صحیح ہے، سب کا مسلک حق ہے۔ اب حق مسلک والے میرا مسلک بولے تو بھی صحیح ہے، اہل سنت کا مسلک بولے تو بھی صحیح ہے، میرا مسلک بولے تو اہل سنت کا، وہی ہوں گا نا جی۔
बानी जामिया का मसलक बोले तो अहले सुन्नत, आला हजरत का मसलक बोले तो अहले सुन्नत का। समझे, बात वही है। जो इस पे चल रहे थे, जो चला रहे थे, वो मसलक यही है ना, मतलब गलत मसलक नहीं, अहले सुन्नत का मसलक। अब ये मसलक ये आला हजरत कब से चल रहा मालूम? मसलक तो हर वली का हक़ है भाई, ये कब से चला मालूम? हजरत क्या करे, अपने बेटे को इंतकाल के वक़्त नसीहत करे। नसीहत क्या करे मालूम? बेटा पहले तो दीगर करे, तुम उम्मत मुस्तफ़ा के साथ शफ़क़त प्यार से रहना, गरीबों को खिलाना पिलाना, उनको अच्छे अच्छे चीज़ें, वो पहले नसीहत वो खाने पिलाने की करे, और दीन और ईमान के बारे में खिदमत करने के लिए कहे। वो करते करते बोले बेटा सब ज़रूरी चीज़ों में से एक ज़रूरी है, मेरे मसलक पर तुम चलते रहना जो मेरी किताबों से साबित है। अब कई को बोले तो उधर क्या हो रहा था मालूम? उन्हें गुमराह कर रहा, फिर बोल रहा मैं अहले सुन्नत हूँ, बोल रहा फिर गुमराह कर रहा। उन्हें गुमराह कर रहा, फिर बोल रहा मैं अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ कर रहा, फिर बोल रहा मैं अहले सुन्नत हूँ। अब बेटे कन्फ्यूज़न होता है, आप बोलते हैं अहले सुन्नत के मसलक पे होते हैं, इन्हें भी बोल रहा अहले सुन्नत हूँ, उन्हें भी बोल रहा अहले, अगर किसको सही समझना? तो बोले मेरा मसलक जो मेरी किताबों से साबित है, यानी वो अहले सुन्नत जो मेरी किताबों से साबित है। वो कौन सा अहले सुन्नत? नबी के अदब वाला, अहले बैत के इकराम वाला, सहाबी के ताज़ीम वाला, वलियों के इकराम वाला। वो हर वली का यही मसलक था, तो आपने धोखा देने वालों से बचाने के लिए कहा मेरा मसलक। अब बेटे को अपना कहा है, मैं जो मसलक बता रहा हूँ वो अहले सुन्नत। कोई भी अहले सुन्नत का नाम लेके कोते भी गले में डाला, वहाँ नहीं जाना। अगर कोई अहले सुन्नत बोल रहा और मैं बता रहा हूँ तो वही तरीक़ा उसका भी इसका भी है। मैं जो मसलक यानी जो गौसे पाक का है मैं वो बता रहा हूँ, गरीब नवाज का है मैं वो बता रहा हूँ, बंदा नवाज का है वो बता रहा हूँ। ऐसा मसलक जो इन बुजुर्गों का है वो, ये मतलब से बोले हज़रत, ताकि दूसरे लोग धोखा नहीं देना। बल्कि बानी जामिया जिस पर चल रहे थे वही बात है। इसीलिए आपके मोहर में क्या है मालूम? मोहम्मदी, सुन्नी, हनफी, कादरी, बरेली। मतलब मोहम्मदी बोले तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती, सुन्नी बोले तो अहले सुन्नत व जमात। मोहरा है उनके फतवों पे उधर। मतलब क्या? मेरा मसलक बोले तो सुन्नी मसलक, जो बानी जामिया का वो मसलक, जो हज़रत शम्स आलम क़िबला का वो मसलक, जो ताजदार दक्कन बंदा नवाज का वो मसलक, जो हिंदुस्तान के वलियों के सुल्तान गरीब नवाज का वो मसलक, जो औलिया के सरदार गौसे आज़म उनका मसलक। मेरा मसलक बोले तो इन बुजुर्गों का जो मसलक है वो मसलक। फिर धोखा नहीं खाना। कोई भी सुन्नी बोल के, सुन्नी बोल रहा वलियों के ख़िलाफ़ चला रहा, सुन्नी बोल रहा मुक़र्रबीन के, वहाँ बच के रहना। बोलने बोले मेरा वो सुन्नी जो मैं बता रहा हूँ, ये जो बुज़ुर्ग जिस सुन्नी मसलक पे चलते हैं वो मतलब है, समझ लेना। इस बचाने के लिए बोले सो बात। अब इसलिए हज़रत का मसलक बोले तो वही बात है, जो जिस मसलक पे चलता उनका मसलक। इसलिए बोले जो मेरी किताबों से साबित है वो क्या है? ये बुज़ुर्गों का जो अहले सुन्नत मसलक था वो मसलक। समझ गए ना बात को? हाँ, वो मतलब है। तो यही है और कोई बात नहीं। अब मालूम मैं बोलूँ उनकी तरफ निस्बत करे तो भी अहले सुन्नत होता, दूसरे वली की तरफ करे तो भी अहले सुन्नत होता। जैसे ख़बर में सवाल करते नहीं जी, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? ये बोलेगा मेरा दीन इस्लाम है। बोलेगा ना मेरा दीन, बोले तो नया घड़ा हुआ होता। वो नहीं, मैं जिस पर चलता था वो मज़हब इस्लाम है। आला हज़रत का तो जो आला हज़रत चलते थे उम्मत को दर्द देते थे वो मसलक, वो है अहले सुन्नत वल जमात, सच्चा अहले सुन्नत जमात। बानी जामिया कचोचा के बुजुर्गान दीन है, गुलबर्गा के बुजुर्गान दीन है, अजमेर के, ये मतलब है जी। समझिए बात को? हाँ, और धोखा नहीं देना कोई भी बोल के नाम लिए, इतना है फ़र्क। बहरहाल मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, वहाँ बोलेंगे मेरा मज़हब, यानी मैं जिस पे चलता था, मसला कि आला हज़रत जिस पे आला हज़रत चलते थे उम्मत को चलाते थे। जैसे सारे औलिया किराम जो है वो बोलने का मतलब है, समझ गया? तो हज़रत क्या करे, ज़िंदगी भर
نہ صرف امت کے اعمال کی اصلاح کی ہے بلکہ امت کے عقیدے کی بھی اصلاح کی ہے، اور خاص طور پر یہ مجددین کے ذمے میں ہوتا ہے امت کے اعمال اور عقیدے کی حفاظت کرنا۔ کیونکہ میں حدیث سنا دیتا ہوں، زمانہ جیسے بڑھتے جاتا ہے دین میں دھڑاڑیں آتے جاتے ہیں، سنتیں مٹ جاتے جاتی ہیں، اور لوگ گمراہ لوگ آیات و حدیث کے غلط تعویل کر کے دین کو تباہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد مجدد کو پیدا فرماتا ہے۔ مجدد کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو دین میں دراڑ آ گیا ہے، لوگوں نے قرآن حدیث میں غلط تعویل کر کے گمراہیاں پھیلا دیے ہیں، اور نبی کی پیاری پیاری سنتیں کہ 100 سال میں جو مٹری جا رہی ہے، وہ مجدد کا کام ہوتا ہے کہ دوبارہ مٹی ہوئی سنت کو زندگی عطا کرے نصیحتوں درس کے ذریعے، اور مذہب میں جو غلط فہمیاں بدعقیدگی آ گئی ہے اپنے پیارے درس کے ذریعے دوبارہ صحیح عقیدہ سمجھائے امت کو۔ یہ کام مجددین کا ہوتا ہے۔ تو اب معزز سامعین کرام، حدیث شریف میں آیا ہے، پیارے نبی نے فرمایا کیا؟ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ، اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے بھیجے گا علی رأس کل مئۃ سنہ، ہر 100 سال کے سرے پر کس کو بھیجے گا؟ من یجدد لہا دینہا، جو اس ملت کے اس امت کے دین کی تجدید کرے گا، یعنی جو مٹ چکی دوبارہ زندگی عطا کرے گا۔ اسی لیے بڑے بڑے مخربین علماء کرام نے اپنے اپنے زمانے کے مجددین کو گنایا ہے ہر 100 سال کے، اور 1000 سال گزرے ہجرت کے واسطے تو وہ مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قبلہ ہے، جو فاروق اعظم رضی کی اولاد ہے، سیدی بانی جامعہ علیہ رحمت الرضوان کے جد کریم ہے۔ اللہ نے ان کو بھی دین کی حفاظت لیا، شہزادے سے بھی دین کی حفاظت لیا۔ اب ادھر اللہ کے مخرب بندے ہو وہی کام کر رہے ہیں، سمجھ گئے بات کو، دین میں تجدید کرنے والے۔ اب میں کہوں، ایک واعظ میں نے سنا ہے، علامہ مدنی میاں ہاشمی قبلہ کا نام سنے نا حضرات، بین الاقوامی عظمت ہے ان کی ابا جان کا کیا حال ہوگا، ان کا یہ ہے تو آپ بتائیں۔ ان کو ان کے زمانے میں محدث اعظم ہند کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کا نام ہے سید محمد حسینی علیہ رحمۃ اللہ۔ وہ اعلیٰ حضرت امام ہیں، لاڈلے شاگرد ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے ایک کتاب پڑھا، رسالہ، چھوٹا رسالہ، اس میں کیا ہے، ایک تاجدار اہل سنت کانفرنس ہوئی کہاں، ناگپور میں، اس میں لکھا ہوا ہے کتاب، اس کی صدارت کون سنبھال رہے تھے؟ ایک کچوچا کے لاڈلے شہزادے، ایک کچوچا کے تاجدار جو ہے سید حضرت سیدی جہانگیر اشرف سمنانی قبلہ، وہ حضرت کے نانا جان ہوتے ہیں، نانا جان غوث پاک کی اور امام حسین رضی اللہ کی اولاد سے، اور یہ شہزادے امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے، غوث پاک کے شہزادے محدث اعظم ہیں۔ نیا پیارے نبی کا گھرانہ ہے، پیارے نبی نانا جان ہوتے ہیں۔ ارے میں وہاں جا کے دیکھا کچوچا شریف میں، اتنی عظمت، اتنا شان ہے، لوگ اتنی دور سے اٹھ بیٹھا کرتے رہتے گناہ کی معافی چاہنے کے لیے، توبہ کر کے اٹھ بیٹھا کر کے جاتے دربار میں، اور وہاں جادو بھرے شیطان بھرے جو بھی آتے نا، ایک عدالت بلکہ صحن میں اوپر درگاہ ہے نیچے صحن، وہاں آئے تو حضرت شیطانوں کو ایک نظر جلال ڈالتے تو بھاگ جاتے شیطان۔ اللہ وہ شان دیا، اسی خاندان کی نواز سے محدث اعظم ہند۔ آپ کیا کرے، اس میں صدارتی خطبہ تھا حضرت کا، تو وہ صدارتی خطبہ لوگاں چھپا دیے اس کو، وہ چھپا ہے تو میرے کو ایک جگہ ملا، وہ بہت دن پہلے سے تھا، وہ کدھر ہے کہ چھوٹا رسالہ ہے، وہ مل گیا تو پھر تازہ ہو جائے گا۔ حضرت نے اس میں صدارتی خطبے میں امام اہل سنت کا ذکر چل رہا تھا، تو حضرت کا صدارت، دیگر علماء جو ائمہ بڑے بڑے بزرگوں نے کیا، اس کے بعد حضرت صدارتی خطبہ کیا، تو اس میں حضرت کیا فرماتے ہیں معلوم؟ امام احمد قبلہ کی شان بیان کرتے ہیں، کئی عظمتیں بتائے، سب بتانے کا ٹائم نہیں ہے، میں 2-3 ہی بتاؤں گا، دیکھنا تو کتاب ملی تو پھر میں بولوں گا کہاں ہے کہ چھوٹا رسالہ ہے، مگر پکی بات، مسجد میں بیٹھا ہوں، پھینک رہا ہوں نہیں، جھوٹ نہیں بھروں، میرے الفاظ الٹ پلٹ ہو سکتے، مطلب وہی ہوں گا جو حضرت فرمائے سو بھائی۔
ارے لوگوں کو صحیح تعلیم دینے کے لیے میں گڑھے میں کہیں کو جاؤں گا بھائی؟ یہ کوئی عقل مندی ہے میری بھی؟ لوگوں کے بھلائی کے لیے دیکھو بھائی، اب جب بزرگوں کی عظمت ہمارے کو ہوتی تو ان کے علوم سے ہم فائدہ اٹھاتے، اور ہمارے فائدہ اٹھانے میں موقع ملتا، ادب احترام سے کہ عقیدت سے پڑھے تو کیا ہوتا، فیض جاری رہتا۔ اس لیے ہم اللہ والوں کے ذکر کو ان کی جیسی شان ہے اتنا تو نہیں بیان کرتے، تھوڑی بہت بیان کر لیتے ہیں۔ اب حضرت کیا فرما رہے معلوم؟ مجدد ملت سیدی شاہ امام احمد رضا قبلہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ یہ شیخ المشائخ کی زبان پر خطب الارشاد ہے بولے حضرت۔ کیا مطلب؟ خود ایک شیخ المشائخ نے ان کو خطب الارشاد کہا ہے، یہ مطلب معلوم۔ وہ خطب الارشاد کس نے کہا ہے؟ شیخ المشائخ ہے، کچھ اچھا کلمہ بولے میں مطلب وہ کون ہے میں نے معلوم کیا تو ہے، وہ حضرت علامہ مدنی میاں ہاشمی قبلہ ادام اللہ فیضم العالیہ کے نانا جان ہوتے ہیں، وہ سمجھیے، ان کا نام ہے حضرت سیدی سید اشرفی میاں قبلہ علیہ رحمت رضوان۔ اب ان کے بارے میں کیوں بولے شیخ المشائخ کی زبان پر آپ خطب الارشاد ہے، کیوں بولے معلوم؟ وہ شیخ المشائخ جن کو بولے آپ کے نانا جان ہیں علامہ ہاشمی، وہ وضو بناتے گھر میں بیٹھے تھے، وضو بناتے بناتے اچانک آنکھوں میں سے آنسو جانے لگے، حضرت سیدی اشرفی میاں قبلہ علیہ رضوان کے آنکھوں میں سے آنسو جانے لگے۔ کون محدث اعظم رضی اللہ عنہ خطبہ صدارت میں بیان کر رہے ہیں، سو بات بول رہا ہوں، آنسو جانے لگے۔ تو ہم بولے کوئی کیڑا اڑا کاٹا ہوں گا اس لیے تکلیف سے آنسو جا رہے ہوں گے، بلکہ ہم لوگ جا کے بولے حضرت قبلہ کیوں آنسو جا رہے ہیں، کوئی کیڑا اڑا کاٹا کیا؟ تو حضرت نے کہا کیڑا اڑا نہیں کاٹا، مگر افسوس میں خطب الارشاد کا جنازہ فرشتوں کے کاندھوں پر دیکھ رہا ہوں۔ تو اب حضرت فرما رہے محدث اعظم رضی اللہ عنہ، ہم کو بریلی شریف کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں تھے ابھی تک۔ حضرت فرمائے تو اشارہ تھا امام احمد رضا قبلہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی میں فرشتوں کے کاندھوں پر خطب الارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیسے دیکھ رہے تھے؟ آپ کا قلب اتنا منور تھا، کشف ہو گیا تھا، کشف کے ذریعے دیکھ رہے تھے آپ کی روح کو جو فرشتے لے جا رہے سو، سمجھے نا؟ تو ابھی تار وار کچھ بھی نہیں آیا، اطلاع کچھ نہیں، پہلے ہی خبر دے دیے کشف کے ذریعے حضرت، اور رو بھی رہے ہیں ہم، ایک بڑے مقرب بندے کا وصال ہوگا۔ آپ ان کے ارشاد کے بعد تار آیا کہ تاجدار اہل سنت کا وصال ہوا ہے۔ خبر بعد میں آئی، ایک اللہ کے مقرب بندے کشف کے ذریعے اطلاع پہلے دے دیے۔ ہمارے پاس عقیدہ ہے نا بھائی، اولیاء اللہ کا کشف حق ہے، الہام حق ہے، کرامت حق ہے۔ آپ بولو کچوچا میں بیٹھ کر بریلی کا نظارہ کرنے والے کتنے بڑے ولی نے ہوں گے؟ اتنے بڑے ولی نے کیا کہا؟ خطب الارشاد کہا۔ ہم کہتے پڑھ کر وہ کشف والے ہیں، وہ مرتبہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں خطب الارشاد، کسے؟ امام احمد رضا قبلہ۔ اور بزرگوں نے علماء نے کہا ہے خطب الارشاد کا مرتبہ خطب سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ خطب کی ذمہ داری کسی علاقے کی حفاظت کرنا ہے، اور خطب الارشاد کی ذمہ داری ان کے دین و ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ خطب الارشاد ایک ولی نے کہا، کچوٹا کے بڑے بزرگ نے کہا۔ اور پھر کیا کہتا ہے، بہت باتیں میں ایک دو بول کے بس کر دیتا ہے، ٹائم بچانا نا جی۔ اب کب سے مغرب سے اٹھے، میں تو اب آیا تھوڑا ٹائم میرے کو، اب آپ لوگاں کتنا بیٹھے، مگر فرق بھی ہے، ہم کو اتنا بڑا مقام نہیں ملے گا جتنا آپ کو ملے گا۔ اللہ حساب سے دیتا ہے، اتنا بیٹھے تو اتنا ہی، اور تھوڑا بیٹھے تو اتنا ہی ملتا ہے۔ کیا جی تھوڑا بہت لے کے ہم چلے جائیں گے، اتنا آپ لے کے جانا، جب سے بیٹھے تب سے۔ آپ سنیے اور کیا فرماتے ہیں آپ، اور عجم و عرب کے علماء کی زبان پر آپ مجدد ہیں۔ یہ نہیں کہتے میری نظر میں علماء عرب و عجم انہیں مجدد کہتے ہیں، اور مجدد علماء ہی کہیں گے۔ مجدد کا مطلب عوام کو کیا معلوم، علماء ہی جانتے، اور مجدد کیسا ہونا چاہیے شرائط بھی وہی جانتے ہیں۔
عجم کے بولے تو غیر عربی اور عرب والے، وہ علماء بھی مجدد کہتے ہیں، عجم کے علماء بھی۔ تو یہ مجدد کوئی تنہا کہنے والا شخص نہیں کہا ہے، علماء عرب و عجم کی زبان پر آپ مجدد ہیں۔ پیارے نبی نے جنہیں کہا ہے دین میں ہونے والی دڑاڑ کی حفاظت کریں گے، ان میں آپ کا بھی شمار ہے، مجدد ملت۔ سمجھ گئے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ محدث اعظم ہند فرما رہے ہیں، اور اپنی بات نہیں، علماء عرب و عجم نے جو کہا ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بڑا مقام آپ کو حاصل تھا۔ اب بھائی بہت باتیں حضرت نے لکھا ہے، علمی جلالت و شان کیا تھی، تقویٰ کیا تھا، زہد کیا تھا، وہ سب اب یہ سب بتانے کا ٹائم نہیں ہے۔ اور آپ قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ سے ہٹ کر علم جفر کے معلوم، علم حساب کے ماہر تھے، اور علم نجوم کے ماہر تھے، ہر قسم کے علوم کے ماہر تھے آپ۔ تقریباً لکھا ہے 50 علوم پر کامل طور پر آپ کو دسترس حاصل تھا۔ اب علم حساب میں، کیونکہ حساب کا علم علماء کو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا انتقال ہوگا تو وارثوں کو تقسیم کرنا پڑتا نا جی، جائیداد تقسیم کرنے میں کس کو کتنا آتا، بہت حساب لمبا ہو جاتا بعض وقت۔ حساب میں ماہر ہے تو صحیح ہوتا، نہیں تو ایک کوکا میں کچھ زیادہ ہو جاتا۔ تو علماء اس لیے تو حضرت بھی امام ہے، اہل سنت بھی اسی لیے، تاکہ لوگوں میں عدل و انصاف ہو، صحیح حساب ہو، حساب سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو آپ کے ابا جان حضرت سیدی نقی علی قبلہ وہ بھی وقت کے مقرب بندے ہیں، انہوں نے کہا بیٹا حساب میں کئی کو وقت خراب کر رہے ہو، یہ تو بارگاہ رسالت سے بے محنت کے مل جائے گا، چھوڑو۔ تو آپ چھوڑ دیے ابتدائی تھوڑا پڑھ کے، مگر اللہ کی طرف سے اتنا علم ملا۔ اس زمانے کے ایک بہت بڑے پروفیسر، میں سمجھتا ہوں علامہ جعفر قبلہ، بولے کیا جی، ڈبل تو نہیں ہو جا رہا؟ وہ جعفر صاحب قبلہ ایک ایک بات بتا دی ہوں گے میرے خیال میں، وہ بہت بڑے ماہر ہیں علم کے، اور دیگر علماء جو مولین کچھ کم نہیں ہیں، سو باخبر ہیں۔ میں صرف کیا ہے معلوم، بزرگوں کا بار بار بھی ذکر ہوتا ہوں، ایسا ہے جیسا کہ امام شافعی نے فرمایا امام اعظم کی شان میں، آئی ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ مسکن اذا کررتہ یتضوع۔ امام شافعی نے کہتے ہیں امام اعظم کا ذکر بار بار کرتے رہو، وہ مشک کی طرح ہے، جتنا ذکر کرتے رہو خوشبو مہکتی رہے گی۔ ہم بھی کہتے ہیں اولیاء اللہ کا ذکر مسک ہے، بار بار کرتے رہو، جتنا ذکر کرو خوشبو مہکتی رہے گی۔ اللہ والے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، انہوں نے کبھی اپنے خاندان کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر کے لیے کوشش نہیں کیا، امت مصطفیٰ کے دین کی حفاظت، امت کی کامیابی، نجات کے لیے کوشش کیا ہے، اپنے نبی کے ادب و عزت کے احترام کے لیے کیا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے بندوں کو جو اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں، یہ مقربین اولیاء اللہ ہیں۔ اسی لیے اللہ بھی کیا کرا، میرے خاطر کرے، بلکہ ان کا بھی نام قیامت تک جاری رکھتا ہے، قیامت تک۔ حج کو مشرق سے مغرب شمال سے ان اولیاء کرام کا ذکر کیسے چل رہا ہے، وہ ایک جگہ رہتے، کائنات میں ان کا ذکر ہوتے رہتا ہے۔ تو انہوں نے رب کا ذکر چرچا کیا تو اللہ ان کا چرچا کرتا، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ مفتی کہتے تم چھوٹی محفل میں کرو میں بڑی محفل میں، تو انہوں نے اتنا عالم میں کیا، تو یہ تو زمین و آسمان دونوں جگہ ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی نام مشہور کر دیتا، عظمت بٹھا دیتا ہے دلوں میں۔ تو معزز سامعین کرام، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، سنیے، حضرت حساب کے معاملے میں وہ بڑے پروفیسر تھے، بڑے کالج کے ناموں کی اب ضرورت نہیں، اب بولے تو بھول بھی ہو سکتی ہے، ایک کا نام ایک آ جائے گا، ایک کالج کا نام، ایک بڑے کالج کے بڑے پروفیسر تھے، وہ لندن سے غالباً تعلیم حاصل کر کے آئے تھے، بڑے ماہر تھے حساب میں، مگر اتنے بڑے حساب دان کو بھی ایک مسئلے میں اٹکی پڑ گئی، سمجھ میں نہیں آ رہا، کئی کوشش کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ انہوں کیا کرے بھائی، یہاں مسئلہ حل نہیں ہوتا، لندن کی یونیورسٹی جا کے وہیں بڑے بڑے لوگوں سے مسئلہ حل کر کے آئیں گے۔ ایک تاجدار اہل سنت کے جاننے والے ایک نیک بندے عالم بھی تھے، ارے بولے اتنی دور کہیں کو جا رہے بھائی، یہیں بریلی میں جاؤ، وہیں کونے میں تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب انہوں کیا سمجھ رہے ہیں، یہ علماء نمازی روزے یہ پڑھنے والے، ان کو یہ حساب کے باریک نقطوں سے ان کا کیا تعلق، یہ سمجھ لے رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ بڑا مسئلہ ہے، وہاں جانا پڑتا ہے، یہاں یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، بول رہے۔ ارے بھائی کرو وہیں، مگر جا کے تو دیکھو نا ایک مرتبہ، بولے حضرت۔ وہ زبردستی کو آئے، آ کے وہ پیچیدہ مسئلہ کئی دنوں سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا،
حضرت کو بولے تو حضرت چٹکیوں میں 2 منٹ میں بتا دیے. تو کیا بولے مجھے نہیں معلوم تھا ان لباس میں بھی ایسے ماہرین رہتے ہیں بلکہ بولے. سمجھیے بات کو. حالانکہ ابا جان بولے سیکھنے کی ضرورت نہیں, بولے تو سیکھنا ہی چھوڑ دیا. بارگاہ رسالت سے ملا, بڑے بڑے پروفیسر تھوڑے لمحات میں سمجھ رہے, باریک باتوں کو حساب کی سمجھ رہے. ایسے کئی حضرت کی انوکھی باتیں وہ سب نہیں بتانا ہے. اب بتاؤ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے دل صاف, روح صاف, دماغ صاف ہوتا ہے, اس لیے غیبی مدد ہوتی ان کی. اب ان کے نورانی چہرے کو دیکھ کے بعض لوگ بولے آپ حافظ ہے بول دی حضرت کو. ایک جنے بولے حضرت اب تراویح رمضان میں کہاں سنا رہے, بولے شعبان آیا تو حافظ سمجھ کے لے, کیونکہ چہرے پہ جو علم کا ولایت کا نور تھا وہ نور میں حافظ بھی نظر آنے لگے. آپ چہرے پہ نور دیکھ کے بولے حافظ بول کے. آپ بھی نہ بولے لوگ میرے کو حافظ سمجھ رہے ہیں, میں حفظ نہیں کر رہا, لوگ حافظ سمجھے تو میں نہیں ہوں سو سمجھیں گے. ان کا دل غلط کہیں کو سمجھنا, انہوں جیسا سمجھ رہے ہیں دل بھی میں بھی ویسی چھونا, بلکہ حفظ کا ارادہ ہی کر لیا آپ. اب کہاں سنائیں گے, بولے تو میری مسجد میں آپ کے تراویح سنا رہا ہوں بول دیے. حافظ نہیں سنا دوں, بولے شعبان میں بول رہا میں سناؤں گا رمضان میں. کیوں ان کو معلوم ہے ہمارا رب ہم کو چاہتا ہے, یعنی وہ بھی اللہ کے دوستوں کو چاہتا ہے. اللہ پہ بھروسہ کر کے عزم کر لیا تو کیا کرے معلوم, لکھا ہوا سو سیرت کی بات بولوں. اللہ کی نیک بندوں کو کیسی مدد ہوتی. آپ آج عشاء میں تراویح ہوتی نا جی, مغرب سے عشاء تک 1.25 پارہ یاد کر لیتے تھے, عشاء پہ کے تراویح میں سنا دیتے. مغرب سے عشاء میں 1.25 پارہ, پورے شب قدر تک یا رمضان تک آپ نے 1.25 پارہ کر کے 1 مہینے میں پورا قرآن یاد فرما لیا. یہ حافظہ تھا آپ کا. اور وہ بھی دن بھر نہیں, 24 گھنٹے نہیں جی, مغرب سے عشاء تک یہ سب ہو گیا معاملہ. اتنے میں یاد کرے اتنے میں اللہ کی یوں مدد ہے. ایک میں مثال بھی دے دیتا ہوں سنو. اللہ والوں کی مدد کی مثال امام اعظم کے ایک شاگرد سے دے دیں گے. سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ امام اعظم کے لاڈلے شاگرد ہیں. فقیہ تھے, مسئلے مسائل نکالنے کی بھی شان تھی. اور جتنے مجتہد ان کو حافظ قرآن ہونا بھی ضروری, کیونکہ مسئلہ نکالنے پورے آیتہ نظروں میں ہونا نا بھائی, پوروں کو دیکھتے ہوئے صحیح مسئلہ نکلتا. حافظ ہونا بھی ضروری تھا مجتہد کے لیے. تب ان کے ساتھیاں کیا بولے امام اعظم کو جا کے, امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ حافظ قرآن عالم ضرور ہے, مسائل کے ماہر ضرور ہے, ادب کے ماہر ضرور ہے, حدیث کے ماہر سب میں ماہر ہے, مگر حافظ قرآن نہیں ہے, تو کیسا اجتہاد کی مجلس میں بیٹھ سکتے. تو امام اعظم بولے تم حافظ نہیں ہیں, جاؤ حافظ بن کے آؤ. بولے ان کو حافظ بن کے آؤ پھر اجتہاد کی مجلس میں بیٹھنا. بولے تو جا کے 8 دن ہوا, 8 دن کے بعد آ گئے پھر محفل میں. تو ساتھیاں بول رہے ہیں ارے تم کو امام اعظم سے بول رہے ہیں حافظ بن کے آؤ, ابھی سے کہیں کو آئے. بولے حافظ بن کے آؤ. بولے تو مذاق سمجھ رہے ہیں سب. ارے 8 دن میں کیسا بنتے. بولے ارے کیسا بنتے, رب نے عطا کیا بن گئے مصطفیٰ کی طرف. تو امام اعظم کو بولے دیکھو 8 دن میں بن گئے بول رہے ہیں. بولے تو پوچھو کہاں سے پوچھنا ہے, جہاں سے پوچھ رہے بتاتے چل جا رہے. کیسا یاد کرے. بولے تو 1 دن میں 1 منزل یاد کرا, 8 دن میں 8 منزل قرآن کے. اے اللہ پاک کے مقربین پر اللہ کا احسان, وہ اپنی زندگی رب اور نبی کے لیے گزارتے ہیں تو رب العالمین اور مصطفیٰ کی نگاہ کرم بھی ایسی نواز دیا کرتی ہے. اب میں آپ کو ختم کرنے جا رہا ہوں جلدی سے جلدی. آپ اسباب کے ماننے والے تھے بھائی, گولی شفا دیتی آپ بھی مانتے تھے, پانی پیاس بجھاتا سبب کو آپ بھی مانتے, کھانا پیاس مٹاتا آپ بھی مانتے, اولیاء اللہ کے ذریعہ آپ بھی مانتے تھے, قطب و ابدال اغواس اللہ کے بیچ میں ذریعہ آپ بھی مانتے تھے. لیکن اسباب کو کیسے مانتے تھے؟ اللہ کو کاٹ کر نہیں, اللہ سے جوڑ کر مانگتے تھے. ماننے کا انداز کیا تھا؟ سبب ضرور سبب بن سکتا ہے, مگر کب؟ سبب میں اللہ کی چاہت و ارادہ ساتھ ہو, یہ بھی مانتے تھے. اللہ نہیں چاہا تو کوئی سبب نہیں بن سکتا, یہ بھی عقیدہ تھا. تو اب علم نجوم کے بھی ماہر تھے, ستاروں کے علم کے. اس زمانے میں اور بھی علماء تھے آپ کے علاقے میں, تو ان ہستیوں نے ان میں ایک بڑے عالم علم نجوم کے ماہر تھے. وہ آ کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بیٹھ کے کیا بول رہے معلوم؟ حضرت کئی دنوں تک پانی نہیں برسنے والا ہے. بولے ارے کیسا بولتے جی تم؟ بولے تو آپ بھی علم نجوم کے ماہر ہیں نا, میں علم نجوم کو دیکھ کے بولوں گا لکھیراں ڈالے نجوم کے جو بھی ہوتے ہیں. دیکھو آپ بھی ماہر ہیں نا, دیکھو علم نجوم کیا بتا رہا ہے, کئی دن پانی نہیں برسے گا.
تو آپ کیا بولے معلوم؟ ٹائم کیا ہو رہا پوچھے، گھڑی دیوار پہ لگی ہوئی تھی، 11 بج رہے، جو بولے میرے سے بھول ہو سکتی مگر گھڑی کی بات کرے آپ، مثلا 11 بج رہے بولے سمجھ، اس میں کیا لکھا ہے ذرا ہو سکتا نوک جھونک، 11 بج رہے بولے تو کیا بولے یہ چھوٹا کاٹا 12 میں آنے کتنا ٹائم باقی ہے بولے، تو 1 گھنٹہ لگتا چھوٹا کاٹا 12 پہ آنے بولے، یا جو بھی بولے ہو. تو حضرت کیا کرے، اتارو نیچے اتارو گھڑی کو بولے، بول کے کیا کرے نیچے اتارنے لگا ہے. نیچے اتارنے کے بعد کیا کرے، چھوٹے کانٹے کو گھما گھما کے 12 پہ لا لیے، لا کے بولے تم بولے نا جی گھنٹہ بھر لگتا، بولے نا ابھی کیا گیا نا. تو وہ عالم صاحب بھی خاموش بیٹھتے ہیں، اجی وہ خود آیا آپ گھما کے لائے بولے، وہ خود تھوڑی آپ گھما کے لائے، بولنا ہی تھا. آپ بولے ستارے تو بتا رہے کئی دن پانی نہیں برستا، لیکن ستاروں کی گردش کو اللہ گھما کے ابھی پانی برسا سکتا ہے. یہ بول رہے تھے، یہ بول رہے تھے، ادھر پانی برس رہا تھا. تو مطلب کیا، آپ ستاروں پر ایمان اسباب کی حیثیت سے رکھ رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ہمارا جو علم ہے وہ ظنی ہے. یہ ضروری نہیں ستارہ جو بتا رہا وہی ہو، یہ تو بتا رہا ہے لیکن اللہ کے ارادے کے تابع ہے. اللہ چاہے تو گردش بدل کر ہم جو جان رہے اس کے خلاف بھی کر سکتا ہے. اسباب پہ ایمان لاتے تھے اللہ کے یقین کے ساتھ، اللہ پہ توکل کے ساتھ. یہ ایمان تھا تاجدار اہل سنت کا، یہی درد دیے ہے امت کو، اسباب مانو رب کے ارادے پر یقین رکھتے ہوئے. وہ چاہے بغیر اسباب بھی کچھ نہیں کر سکتے. پانی اللہ پیاس بجھاتا ہے پانی کے ذریعے، وہ چاہا تو پانی پیاس بجھاتا ہے، نہیں چاہو تو گھڑا بھر پی لو پیاس نہیں بجھے گی. سمجھے نا؟ کھانے کے ذریعے اللہ بھوک مٹاتا ہے، وہ نہیں چاہے تو مشخاب میں زلزلہ بھی آئے تو بھوک نہیں مٹے گی، اللہ چاہنا پڑتا. وہ گولی کے ذریعے شفا دیتا ہے، اللہ چاہے تو آدھی گولی کھاؤ شفا ہو جائے گی، وہ نہیں چاہو تو پورا دواخانہ ختم ہو جائے گا مگر شفا نہیں ہوگی. یہ اسباب اپنی جگہ حق ہے مگر رب کی چاہت کے ذریعے. تو یہ اللہ کے مقرب بندے وہ ہے اسباب کو مانتے ہیں مسبب الاسباب کے ساتھ. سمجھ گئے نا؟ یہ درس حضرت کا ہے. اب معزز میں باتیں بہت ہے حضرت کی، کہاں بتائیں گے، تھوڑا بس ہے نا. اب تھوڑا حضرت کا زہد و تقویٰ بتا کر بات ختم کر دیں گے. اب حضرت ایک نماز میں روزے میں اتنا کام ہے آپ کا، اتنا کام، ادھر مسئلے پوچھ رہے ہیں، کوئی حدیث پوچھ رہا، کوئی مختلف. ایک وقت میں لائن سے 10-12 لوگ بیٹھ جاتے تھے، انہیں الگ فن میں کتاب لکھ رہے، انہوں الگ فن میں. حضرت ایسا نہیں کرتے تھے، کتاب دیکھ کے بتائے، زبان ہی لکھاتے تھے. ان کو لکھا کے آگے والے کا الگ مضمون الگ کتاب، ان کو دوسروں کا الگ مضمون ان کی الگ کتاب، ان کا. اور پلٹ کیا تو جن کو جہاں تک بولے تھے اس کے آگے کا بولتے تھے حضرت. ان کو آگے اتنا حافظہ قوی تھا آپ کا، یاد ہے کہاں تک بولا. اور ہر فن میں زبانی دیکھ دیکھ کے نہیں کتاباں، زبانی لکھاتے تھے. ایسے ہو کر آپ کے کئی کتاباں آ گئے، اب کئی تو نہیں چلے کئی. خیر بہرحال معزز سامعین کرام، حضرت اتنے ہوتے ہوئے کوئی فرق جانے نہیں دیتے، نماز روزہ ہر ایک میں آگے تھے. خوف الہی ہو، نبی کے غلام بن جائیں تو کب چھوڑتے. آپ ایک ایک سنت کو جانے نہیں دیتے تھے. آپ آخر عمر میں چلنا مشکل ہو گیا، پیر رینگ کے چلنا پڑتا تھا، بڑی مشکل سے پیر اٹھتا تھا. اس تکلیف میں بھی مسجد میں جاتے تو پہلے سیدھا پیر ڈالتے تھے پھر آگے جاتے تھے. اتنی تکلیف میں بھی آپ سنت کو جانے نہیں دیا. شان ہے. اب کیا ہوا، بڑی عمر ہے، گرما شدید آ گیا، رمضان شریف آیا تو اب ڈاکٹر صاحبان مشورہ دے رہے، حضرت گرمی اتنی شدت کی، آپ کی عمر وہ، اب حالات وہ نہیں ہے پہلے کی وجہ سے، اب روزہ رہیں تو جان کو خطرہ ہے. بولے ہیں ڈاکٹر صاحبان گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ کی یہ کمزوری، عمر بڑی ہے، اب روزہ نہ کرو کو آپ خود جانتے نہ ہو، عذراً اللہ معاف کر دیا روزہ چھوڑنا، جب صحت ملے گی تب رکھ لینا، اب تو قوت نہیں ہے، گرما شدید ہے، جب ٹھنڈا ٹائم آیا جب قضا کر لینا، عذراً اللہ معاف کر دیا نا، اب چھوڑ کے بعد میں قضا کرنے کی جا، اب ڈاکٹر نہ کرے چھوڑ دو. تو حضرت کیا کرے معلوم، اچھا یہ عمر میں گرمی کی شدت سے جان کو خطرہ ہے نا، ٹھیک ہے میں ایسے پہاڑ میں جاؤں گا جہاں گرمی کم ہوتی ہے ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے. بولے
روزوں کی خاطر آپ آبادی چھوڑ کے پہاڑوں پہ چلے گئے، مگر رب کی عبادت کو چھوڑنے تیار نہیں۔ اس کمزوری میں ڈاکٹر کہہ رہے عذر ہے چھوڑو، تب بھی روزے رکھنے لگے۔ اب وہ روزوں میں روزے رمضان بھر رہنے کے بعد کمزوری میں اور اضافہ، اسی کمزوری کے ساتھ ہی آپ کا انتقال بھی ہوتا ہے۔ تو انتقال بھی کس شان کا معلوم؟ آپ اچھی نصیحتیں سب کو کر دیتے خاندان والوں کو، اور کہتے ہیں دیکھو میرے پاس نورانی فرشتوں کا ہجوم ہو رہا ہے۔ اب روح لینے سے پہلے فرشتے استقبال کو، نیک بندے بھی رونق افروز ہوتے، کہ چونکہ جہاں جاندار کی فوٹو ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس لیے جن نوٹوں پہ جاندار کی فوٹو ہے وہ نوٹاں بھی آنے مت دو تاکہ فرشتوں کا داخلہ نہیں، اور وہی رک نہ جائے، وہ بھی نہیں آنا بولے فوٹو والے۔ اور یہاں پر کوئی بھی جن کو غسل ضروری ہے وہ عورتیں بھی نہ آئیں، کیونکہ نورانی فرشتے معصوم مخلوق آنے والے۔ پھر کیا کہتے معلوم؟ اپنے ایک بیٹے کو کہتے، اپنے خاندان کے ایک فرد کو کہتے تم سورہ یاسین شریف پڑھتے بیٹھو باوضو، تم درود شریف پڑھتے بیٹھو، تم استغفار پڑھتے بیٹھو، جو جس کو جو نصیحت کرنا تو تم کلمہ شہادت پڑھتے بیٹھو، خود آپ کی زبان پہ ذکر الہی جاری ہے۔ اور کہتے ہیں 2:00 بھی بتا دیے، 2:00 جمعہ کا دن تھا، 2:00 پر میری روح پرواز کر جانے والی ہے، منٹاں بھی بتا دیتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ اتنا چاہتا تھا آپ کی کب وفات ہوگی، گھنٹے بھی منٹاں بھی بتا دیا تھا اللہ نے۔ ٹھیک وہی ٹائم میں جب آپ ذکر الہی میں اطراف ذکر ہو رہا ہے، درود و سلام ہو رہا ہے، استغفار ہو رہا ہے، کلمہ شہادت ہے، ذکر و فکر، ایسے پاکیزہ حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے، ٹھیک 2:00 اتنے ہی منٹوں میں جتنے منٹوں کا آپ نے ذکر کیا تھا، وہ پرواز کر گئی۔ اب اللہ قرآن میں کیا کہتا ذرا دیکھو، الذین تتوفتهم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، اللہ جن کی روح کو پاکیزگی کے ساتھ لیتا ہے ان سے کہا جاتا ہے تم پر اللہ کی سلامتی ہو رہی ہے۔ اس پاکی کے ساتھ بدن پاک، لباس پاک، مکان پاک، روح پاک، قلب پاک، زبان پاک، ہر طرف پاک پروردگار کا ذکر، پاک رسول کا ذکر، پاک درود کا ذکر، پاک قرآن کا ذکر، اس پاکیزگی کے ساتھ پوری عظمتوں کے ساتھ روح پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنے دوستوں کو دنیا میں بھی شان عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ ہستیوں کے ذکر کے صدقے میں قطب رائے چور حضرت سیدی سید شمس عالم قبلہ علیہ رحمت رضوان اور مجدد ملت سیدی شاہ امام احمد قبلہ اور تمام اولیاء اللہ کے صدقے طفیل میں اللہ ہماری محفلوں کو قبول فرمائے، اور جن پاکیزہ ہستیوں نے جس دین کی حمایت، امت کی سلامتی کی خاطر اللہ اور اس کے رسول اور اولیاء اللہ کی عظمت کے پرچم بلند کرنے کے صاف جذبے سے محفل منعقد کیا اور کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ان کاموں کو اپنی دربار میں قبول فرما لے، ان کو بڑے بڑے درجات سے نواز، ان کو استقامت عطا فرما، ان کو ثابت قدمی سے دین کی ایسی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور حبیب کی ان پیاری امت کو ایسے نورانی محفلوں میں شریک ہو کر اپنے دین پاک کی پاکیزہ تعلیمات پا کر دنیا میں رہ کر آخرت کے بڑے بڑے مقامات حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ جہاں میں تمام تیرے چاہنے والے تیرے حبیب کے غلاموں پہ خاص نظر کرم فرما، ان کو بھوک و پیاس کی شدتوں سے بچا، ان کے بھوک و پیاس کے لیے کھانے پانیاں جہاں روک دیے جا رہے ہیں پاک پروردگار، معصوم بچوں کو تڑپایا جا رہا ہے، بے گناہ عورتوں پر ظلم ہو رہا، اللہ جہاں جہاں تیرے ان نام لینے والے تیرے حبیب کے نام لینے والوں کے کھانے پانیوں کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے کھانے پانی کا انتظام فرما دیا، ان کی جان و مال جہاں نقصان میں ڈالی جا رہی ہے اللہ وہاں پر ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، جہاں ان تیرے چہیتوں کی عزت و آبروں کو لوٹنے کی کوشش کی جا رہی پروردگار ان کے عزت و آبروں کی حفاظت فرما، خصوصاً ان کے دین و ایمان کی حفاظت فرما، سارے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ہر جگہ
تیرے حبیب کے، تیرے لاڈلوں کے چاہنے والوں کی ہر طرح سے حفاظت فرما، ان سب کو ہدایت پر ثابت قدم رکھ، مشکلات سے ڈر کر ہدایت کو دامن سے چھوڑ، ہدایت کا دامن ہاتھوں سے چھوڑنے والوں میں مت بنا خواہ، ثابت قدمی کے ساتھ تیرے حبیب کے دامن کو مضبوطی سے برقرار رکھنے کی توفیق دے دے، ہر مشکل کو برداشت کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے، لیکن تیرے حبیب کا دامن چھوڑنا ان کے لیے کوئی آسان نہ ہو، تو ان کے توفیق دے دے، دامن مصطفیٰ سے وابستہ رہیں، تیرے حبیب کے لاڈلے چہیتے غلاموں، ان کے آل، ان کے اصحاب، ان کے اطاعت گزار بندوں کے ادب و احترام کا چراغ روشن کرنے کی توفیق دے دے، اور تمام بھائی آپس میں محبت چاہت کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، تیرے حبیب نے جو ہمیں درس دیا اس درس پر عمل کرنا آسان فرما دے۔ تیرے حبیب نے درس دیا مومن کی مثال ایک جسم واحد کی طرح ہے، جیسے ایک جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا بدن تکلیف میں شامل ہوتا ہے، تیرے حبیب نے فرمایا سارے مومن بھی ایک جسم کی طرح ہے۔ اللہ ہم کو اسی طرح ایک جسم کی طرح رہنے کی توفیق دے دے، ایک بھائی کو تکلیف ہو تو پورے بھائیوں کو تکلیف کا درد محسوس ہونے کی سعادت دے، محبت پیار دے دے جیسے تیرے نبی نے درد دیا ہے، اتحاد محبت و چاہت دے دے جیسے تیرے پیارے نبی نے درد دیا ہے۔ ہم کو بڑوں کا اکرام عطا فرما دے، چھوٹوں پر شفقت عطا فرما دے، برابر والوں میں پیار محبت عطا فرما دے۔ اللہ ہم میں جو جن مشکلات میں پھنسے تو بہتر جانتا ان کو نکال لے، راحت آسانیاں عطا فرما، ایمان و ہدایت اور تیرے حبیب کے اسلام قرآن کے وفادار بنا کر زندہ رکھ، وفاداری کے ساتھ موت دے، تیرے حبیب کے وفاداروں کے قدموں میں ہمارا حشر فرما۔ قیامت کے دن تیرے حبیب کے پیارے نواسوں، پیارے صحابہ کے پاک ہاتھوں سے حبیب پاک کے جام حوض کوثر کو پینے کی سعادت عطا فرما، حوض کوثر کے جام کو پینے کی توفیق عطا فرما۔ انہی تیرے پیاروں اور چہیتوں کے جن پاکیزہ ہستیوں کا ذکر ہوا ہے ان مقربین اور دیگر مقربین کرام کی شفاعت سے ہمیں بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے والے سعادت مندوں میں شامل فرما لے، ہر نقصان ہر شر سے بچا لے، ہر خیر عطا فرما دے، جس راستے میں تیرا غضب و ناراضگی ہماری حفاظت فرما لے پروردگار، جس راستے میں تیری رضا اور قرب ہے اللہ اس پر چلنا آسان فرما دے، اسی پر قائم رکھ، کسی پر موت دے، آمین بجاہ حبیب کا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔